بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سلطان نور الدین نہایت عادل اور نیک دل بادشاہ تھا۔ اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ رات کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں بسر کرتا تھا۔ ایک رات سلطان نے خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اشخاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نور الدین، مجھے ان کے شر سے بچا۔ دوسری رات سلطان نے پھر وہی خواب دیکھا۔ تیسری رات پھر سلطان نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نور الدین، مجھے ان کے شر سے بچا۔ سلطان نور الدین نے جب مسلسل 3 رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار خواب میں ایک ہی بات فرمائی ہے، تو سلطان بے چین ہو گیا۔ سوچنے لگا، الہی ماجرا کیا ہے؟ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مدینے میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے، جس کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ سلطان نے دمشق سے فوراً مدینے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بے شمار مال و دولت ساتھ لی اور درباریوں کے ہمراہ مدینے کی طرف چل پڑا۔ 16 دن بعد سلطان مدینہ پہنچا۔ مدینے پہنچ کر سلطان نے منادی کرا دی کہ سلطان اہل مدینہ میں درہم و دینار تقسیم کرے گا۔ یہ خبر سنتے ہی چھوٹے بڑے سب دربار کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص باری باری حاضر ہوتا، اپنا انعام وصول کر کے چلا جاتا۔ اس طرح سارے شہر کے لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے۔ سلطان نے ہر ایک کو غور سے دیکھا، لیکن وہ اشخاص نظر نہ آئے جو آپ کو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ جب سب لوگ انعام و اکرام لے کر چلے گئے تو سلطان نے روضہ نبوی کے بعض خدام سے دریافت کیا کہ کوئی شخص باقی تو نہیں رہا جو انعام لینے نہ آیا ہو۔ خدام نے عرض کی کہ سب لوگ حاضر ہو چکے ہیں، البتہ 2 خدا رسیدہ بزرگ ایسے ہیں جو انعام لینے کے لیے نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ مغرب کے رہنے والے ہیں، دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں، زیارت کے لیے آنے والوں کو پانی پلاتے رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو سلطان کے سامنے لایا گیا۔ سلطان نور الدین نے آنکھ اٹھا کر ان کی طرف جب دیکھا تو ایک ہی نظر میں پہچان گیا کہ یہ وہی شیطان ہیں جن کی صورتیں اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نور الدین، مجھے ان کے شر سے بچا۔ سلطان نے ان سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ قبرستان میں روضے کے قریب ایک ویران سا مکان ہے، ہم اسی میں رہتے ہیں۔ سلطان نے ان کو وہیں چھوڑا اور خود سیدھا اس مکان میں پہنچا۔ مکان میں داخل ہو کر سلطان نے ہر طرف نہایت غور سے دیکھا۔ مکان کا سامان مختصر تھا۔ طاق پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ قرآن مجید کے علاوہ چند کتابیں بھی تھیں۔ ایک کونے میں فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کے لیے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ فرش پر ایک بہت بڑا بوریا بچھا ہوا تھا۔ مختصر یہ کہ اس مکان میں کوئی قابل اعتراض چیز نہ تھی۔ سلطان حیران تھا کہ کیا کرے۔ پھر اس نے ایک ہاتھ فرش پر بچھے ہوئے بورے کی طرف بڑھایا کہ دیکھے اس کے نیچے کیا ہے۔ سلطان نے جیسے ہی بوریا اٹھایا تو ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ بزرگ صورت شیطانوں نے ایک نقب لگا رکھی تھی جس کا رخ روضہ نبوی کی طرف تھا۔ پاس ہی ایک گڑھا تھا جس میں نقب کے ذریعے نکالی جانے والی مٹی ڈالی جاتی تھی۔ رات کو یہ دونوں شیطان اس مٹی کو تھیلوں میں بھر بھر کر باہر میدان میں ڈال آتے تھے۔ اس حقیقت کے انکشاف پر سلطان کی عجیب کیفیت تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر سلطان نے دونوں خبیثوں کو موقع پر طلب کر کے غضبناک لہجے میں پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، لیکن موت کو سامنے دیکھ کر وہ نڈر ہو کر بولے، ہم یہودی ہیں، ہماری قوم نے ہمیں اس مقدس خدمت پر معمور کیا تھا کہ ہم مراکشی حاجیوں کے روپ میں یہاں پہنچ کر نقب لگا کر تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک جا پہنچیں، ان کی لاش نکالیں اور بے آبرو کریں۔ معاذ اللہ، ہمارا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ نقب قبر تک پہنچ گئی تھی کہ دفعتاً آسمان پر بادل گرجا، آندھی چلنا شروع ہوئی، زلزلہ آیا اور اس کے بعد تم آ پہنچے۔ ان کی یہ گفتگو سن کر سلطان سراپا جلال بن کر اٹھا، تلوار کھینچ کر نقب کے کنارے ہی ان دونوں کی گردنیں اڑا دی اور فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
جناب میں گستاخی کرنے والوں کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین کے حکم پر روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد گہری خندق کھودی گئی۔ خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کسی خبیث نقب زن کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک نہ پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کرتے جانا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔